اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین وارواحنا العالمین لتراب وقدم الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج جو ٹاپک آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ گیجٹس اینڈ تربیہ۔ گیجٹس کا مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہے، یہ جو ہمارے پاس ہے ایک اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ بندوں کی طرف سے ایک ایسی بلا ہے کہ جو اس کا صحیح استعمال ہے وہ کم ہے اور جو غلط استعمال ہے وہ زیادہ ہے، اور اس وجہ سے بہت بڑا چیلنج ہے تربیت کے لیے، نہ فقط تربیت کے لیے کہ پوری ہماری لائف کے لیے یہ ابزار، یہ آلات، یہ گیجٹس بہت بڑا چیلنج بن گیا۔ لیپ ٹاپ ہو، یہ ہو، دوسرے سارے انسٹرومنٹس ہوں، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اور جیسے کہ ادھر لکھا ہے ہم نے کہ ایسا کرنٹ ایشو ہے کہ ایوری پیرنٹس آر انوالو، سب ہم لوگ کو اس میں درگیر ہیں، اس مسئلے سے انوالو ہیں سارے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، انٹروڈکشن میں یہ جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں، جو ایکسپرٹس ہیں میری طرف دیکھیے گا، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے، اسلامی تربیت کے، وہ بھی یہ بولتے ہیں کہ ایک سائیڈ پر مثلا میں نے لکھا فیزز آف تربیہ اینڈ گیجٹس، یہ اس نقطے کو یاد رکھیے گا۔ یہ جو ان کی ایج ہے مہدی وغیرہ کی، یعنی بلو 7 ایئرز، اگر ایک ہاتھ میں، وہ کہتے ہیں جو بھی ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ہاتھ میں ہمارے ان کو موبائل دینا ہو اور دوسرے ہاتھ میں ان کو آگ جو ہوتی ہے وہ دینی ہو، کہتے ہیں آگ دے دو، اس سے جل جائے، وہ بہتر ہے اس کو دینے سے۔ صحیح ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ 7 ایئرز سے نیچے کبھی بھی نہ بچے کو اس میں لگائیں، یہ یاد رکھیے بات، ورنہ بہت نقصان ہوگا۔ بس پہلے فیز 1 فیزز آف تربیہ میں جو 7 سال، پہلے 7 سال ہیں، پوری کوشش کیجئے کہ اس میں وہ بچہ نہ پڑے، پوری کوشش کیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ اور 7 سال سے جب بڑا ہو جائے، 7 سے 14 ہو جائے، پھر 14 سے 21 جب ہو جائے، اس میں بھی لکھا ہے کہ بعض والدین جو ہیں اسلامی پیرنٹس جو ہوتے ہیں تربیت کے، وہ بائیکاٹ کر دیتے ہیں، وہ بھی ایکسٹریم ہے، یوں بھی نہ کیجئے، ایسا ٹوٹلی بائیکاٹ نہ کیجئے بچے کو کہ جب بچہ سکول لیول پر ہو تو آپ ایسا نہ ہو کہ بچے کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے، نہیں، وہ میں بتاؤں گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسٹریم نہ پکڑیے اس ایج میں، ٹین ایج میں ایسا نہ ہو کہ ٹین ایج ہو اور بچے کو آپ لوگ کچھ بھی اس کو پتہ نہ ہو۔ یہ ہوتا تو نہیں ہے ایسا، بہت کم ہے، لیکن کچھ لوگ، کچھ والدین سختی کرتے ہیں۔ تو پہلے 7 سال جیسے میں نے بتایا، کچھ بھی ہو جائے، مائیں بھی اس نقطے کو یاد رکھیں، بچے کو اس کے قریب بھی نہ لے جائیں۔ وہ ان لوگوں نے، پیرنٹس نے اپنی آسانی کے لیے کہ اپنا سونا ہے، ماں نے اپنا کچھ کام کرنا ہے، اسی لیے بچے کو یہ دے دیا کہ کارٹون دیکھو، یہ بہت غلط چیز ہے۔ کچھ بھی ہو، آپ کچھ بھی ہو جائے، ٹیلی ویژن بھی، موبائل بھی، سکرین سے بچائیں بچے کو پہلے 7 سالوں میں۔ فزیکل ایکٹیویٹیز جتنا بتایا تھا کہ وہ بچہ کھیلے اور بچے کو محبت دی جائے، بچہ نیچر سے زیادہ سے زیادہ کنیکٹ ہو اور لوگوں سے زیادہ کنیکٹ ہو موبائل کی وجہ سے، بس اس کا خاص خیال رکھیں۔ اب ڈیمیجز کیا ہیں اور کانسیکوینسز کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، چاہے یہ والے بچے ہوں، چاہے بعد میں بڑے بچے ہو جائیں اور وہ ہر ٹائم موبائل کی، یہ لیکچر ہے ایڈکشن یعنی عادت پڑ جائے، نشہ ہو جائے۔ صحیح ہے کہ میری طرف دیکھیے، بچے بھی دیکھیں میری طرف، ایڈکشن کا مطلب یہ ہے، ادھر میری طرف دیکھیے گا، کہ اگر تھوڑی دیر میں نے اس کو جب یوز کیا، اس کے بعد رکھ دیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر ہاتھ اور یا ہمارا مائنڈ عادت کرے کہ پھر اٹھاؤں، اگر نہیں اٹھاؤں گا تو بے چینی ہوگی، اس کو ایڈکشن کہتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ نشہ ہے، یہ بہت بڑا نشہ ہے۔
اس سے بچنا ہے۔ اس کے ڈیمیجز کیا ہیں، بچوں نے غور سے یہ بات سننی ہے۔ فزیکل ڈیمیجز ہیں، موبائل کو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، سب زیادہ کسی بھی چیز کا استعمال خاص طور پر موبائل کا فزیکلی ڈیمیج کر دیتا ہے ہمیں، بڑے بھی اس میں شامل ہیں، بچوں کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے شامل ہے۔ پہلی چیز، اب میں وہ میڈیکلی بحث نہیں کرنے جا رہا کہ آسما اور ہارٹ ڈیسیزز بہت زیادہ اس کی وجہ سے ریسرچ اسکالرز بتا رہے ہیں، ڈاکٹرز بتا رہے ہیں جو ایکسپرٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بچوں میں بڑوں میں ایسی بیماریاں آتی جا رہی ہیں، ہارٹ کی بہت سی اور وینز، بہت سی رگیں، اس کا استعمال نہ ہونا، بند ہو جانا، اس کی بڑی وجہ موبائل کا استعمال ہے، گیجٹس کا زیادہ استعمال ہے، ایک یہ فزیکلی۔ دوسرا یاد رکھیے کہ اگر اس ایج میں ہم لوگ دیں گے بچوں کو، میں یہ ایک بات بڑی کلیئر بول رہا ہوں آپ لوگ، ان کے پاس سپیکنگ پاور نہیں رہے گی کہ یہ اپنی بات کسی کے ساتھ کر سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں بیزی ہیں، کسی کے ساتھ ان کا وہ بعد میں بتاؤں گا سوشل انٹریکشن نہ ہونا، اپنی بات کرنا، ان کو بات کرنی نہیں آئے گی، یہ چھپتے رہیں گے بچے، شائنس جو ہوتا ہے، شرم آنا، ان کو یہ آتی رہے گی، کچھ نہیں کر سکیں گے، تو سپیکنگ پاور چلی جائے گی، کانفیڈنس چلا جائے گا سارا، یہ فزیکل نقصانات بتا رہا ہوں۔ اور اسی طرح بہت سے ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ ہائٹ پر اثر پڑتا ہے، بچے کی ہائٹ پر اثر پڑتا ہے، بچہ ہائٹ اس کی چھوٹی رہ رہی ہے، ویٹ بہت زیادہ موٹے ہو رہے ہیں بچے، صحیح، بچے بہت موٹے ہو رہے ہیں اس کو یوز کرنے کی وجہ سے، صحیح ہے، یہاں اس کو الحمدللہ ادھر تو کم نظر آ رہے ہیں لیکن بڑے موٹے ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو خاص کنٹرول کرنا ہے آپ لوگوں نے، ایک بہت بڑی یہ بیماری ہے فزیکل ڈیمیجز میں، ٹھیک ہے۔ اور بس ابھی میں نقصانات بتا رہا ہوں، اور اس آگے یہ پیچھے جو بتائے وہ فزیکل ڈیمیجز تھے یا کانسیکوینسز تھے، اب بیہیویئر اور سوشل ڈیمیجز کہ انسان کا اس کو استعمال کرنے کے بعد ہمارا بیہیویئر، ہمارا رویہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، ایگریشن آ جاتا ہے بچوں میں، بچے پلے اسٹیشن کھیل رہے ہیں، بچے اور دوسری ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں، زیادہ ٹائم کارٹونز دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پر ہیں، زیادہ ٹائم موبائل یوز کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اب جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی مائیں بھی آتی ہیں پوچھتی ہیں کہ بچہ بہت ایگریسو ہے، کیا ریزن کیا ہے؟ اس کی کچھ ریزنز ہو سکتی ہیں، ادھر میں نے نہیں لکھا، میں باہر سے بتا رہا ہوں۔ یہ پوری ایک بک میں نے ایران سے منگوائی ہے، یہ ہے ہی ایگریشن پر ہے، بچے کیوں ایگریسو ہوتے ہیں، پوری اتنی بک جو ایسے سمجھیے کہ تقریباً 350 پیج ہے اس پر کہ کیا ریزن کیا ہے، اب بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں بچے۔ یہ آپ لوگ سمجھیے گا کہ جن کے بچے ابھی چھوٹے بھی ہیں اور جن کے تھوڑے سے بڑے ہیں جو اسکول جاتے ہیں، یہ یاد رکھیے، ایک تو وہ انہیریٹنس والا مسئلہ ہوتا ہے، وراثت میں، اگر میں ایگریسو ہوں بچہ بھی اس میں بھی کچھ نہ کچھ پرسنٹیج چلی جائے گی، ایک یہ۔ دوسرا پیرنٹس سے بہت زیادہ وہ بچے سیکھتے ہیں ایگریشن میں۔ اور بھی یہ بات یاد رکھیے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر بچوں کو بھی آپ ان کے تھوڑا سا سر میں درد ہوا اور پیراسیٹامول ٹیبلٹ دینا شروع کر دی ان کو اس ایج سے، تو یہ بھی ایک ایگریشن کی وجہ، میڈیسن کا زیادہ یوز۔ آپ لوگ اگر وہ ایڈکٹڈ ہیں میڈیسن پہ، آپ کو نشہ ہے، ان کو نہ لگائیے پلیز، بچوں کو اس پر نہ لگائیے، بچے ایگریشن ہو جائیں گے، ایگریسو ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ایسی گیمز بچے کھیلتے ہیں کہ جو ہمیشہ فائٹ والی ہے، پنچ مار رہے ہیں، فائٹ والی گیم، اس سے بچے بہت زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ بعض اوقات ایک پوائنٹ بولنے لگا ہوں، یہ پیرنٹس سمجھیں جو ابھی بھیجتے ہیں اسکول میں بچوں کو، ہو سکتا ہے یہاں بچے جو دوسرے لوکل بچے ہیں وہ ہمارے بچوں کا مذاق اڑاتے ہوں، تحقیر کرتے ہوں، کچھ ایسے ورڈز بولتے ہوں، اور بچے اس کو صحیح طور سے آگے سے رپلائی ری ایکشن ان کا نہ ہوتا ہو، تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ بچے ایگریسو ہو جاتے ہیں، کہ ادھر کا غصہ آپ کہیں نکالنا چاہتے ہیں، صحیح ہے، وہاں نہیں نکال سکتے۔ یا یہ بچہ ہو سکتا ہے جو فزیکلی بہت سٹرونگ نہیں ہے، سامنے سے جو بچہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے وہ سٹرونگ ہے، کالا ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ ہوگا یہ کہ یہ بچہ وہ دب جائے گا، اس کو کسی نے پیرنٹس نے سکھایا بھی نہیں ہے کہ کیسے اپنا سیلف ڈیفینس کرنا ہے، یا بری چیز سمجھی جاتی ہے، وہ یہی کہیں گے کہ بچے ہم نے نہیں ایسا سکھایا، ہمارا بچہ تمیزدار ہے، جبکہ اس کو بہت سی چیزیں سیکھنی چاہیے۔ ابھی بھی ہمارے مدرسے میں بھی یہ چیز سیلف ڈیفنس والی کراٹے ہوں، کچھ بھی ہوں، یہ سیکھیں، ورنہ بہت زیادہ بیچارے بچے جو ہے یہ ان کے لیے بہت مشکل رہے گی۔ بعض اوقات بچے کو اسکول نہیں جانا ہے جہاں وہ پڑھ رہا ہے،
ریزن کیا ہے؟ بچہ تو اسکول جانا چاہتا ہے، ریزن یہ ہے کہ اس اسکول میں اس کو وہ امپورٹنس نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے مجھے کسی دوسرے میں بھیج دو، اور وہ فورس بھی کر رہا ہے کہ پلیز مجھے بھیج دو، میرا یہ مسئلہ ہے، یہ ہے، لیکن پیرنٹس نہیں سنتے اس کی. تو یہ بھی بہت بڑی ریزن ہے کہ بچے اگریسو ہو جاتے ہیں. تو اس کو بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیے. اگلی چیز موبائل کا، اسکرین کا، ٹی وی کا، ویڈیو گیمز کا استعمال زیادہ کرنے سے بچے، آپ بلا رہے ہیں بچے نہیں آ رہے، یا بچے ضدی ہیں، اسٹبن، صحیح ہے، بچے ضدی ہیں، بات بھی نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کہ وہ اس میں وہ ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں. اس میں ڈپریشن بہت زیادہ ہے نیکسٹ جنریشن کو. اس کے بعد وہی لکھا ہوا ہے کہ ریلیشن شپ بالکل کچھ بھی اس کو وہ نہیں بنانا ہے. نیکسٹ جو جنریشن آ رہی ہے، میں اور آپ جو ہماری ایج ہے بڑوں کی، وہ ہم لوگ پیدا ہوتے ہوئے ہم نے موبائل نہیں دیکھا ہے. ہم لوگ تو بہت بہت لیٹ آ کے دیکھا ہے موبائل. ہم لوگوں اسکول لیول پر بھی موبائل یہ چیزیں نہیں تھیں، ٹھیک ہے. اب جو نسل پیدا ہو رہی ہے، یہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسے سمجھیے موبائل بھی ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک بچہ وہ ہوتا ہے، ایک موبائل ساتھ باہر آتا ہے. کیوں؟ ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ جیسے یہ آنکھ کھولتے ہیں تو یہ موبائل کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں. اسی لیے میرے سے اور آپ سے اور ان سے ایکسپیکٹیشن بھی فرق ہو جائیں گی. ریالٹی میں بول رہا ہوں. تو یاد رکھیے جو آئندہ چند سالوں میں نسل آنے والی ہے، لکھا ہے سیلفش ہے، کیئر لیس ہے اباؤٹ ادرس. ان کو کچھ نہیں پڑا ہے کہ ماں بیمار پڑی ہے. وہ آئندہ دیکھ لیجئے گا کچھ سالوں تک، اگر ہم لوگوں نے تربیت نہیں کی، جو ابھی بھی بار بار کہہ رہا ہوں، نہیں کی، تو بچے، ماں کہے گی کہ فادر کو فون کرو، مر رہی ہوں، کچھ ہو رہا ہے، مجھے پرابلم ہے، بچے اس میں بیزی ہوں گے. بچے نہیں سنیں گے ہماری بات، وہ کیئر لیس ہوں گے. ان کو ہے ہی نہیں، پڑھی نہیں ہے، یعنی کچھ، کیونکہ اس نے اتنا زیادہ بگاڑ دیا. سوشل ریلیشن شپ ان کو کچھ نہیں پڑھا ہے، یہی سارا ان کے لیے ہے. بس اسی میں جو دوستی ہیں ان کی وہی کافی ہیں. ان کے ریلیٹیوز کا صلہ رحمی کیا ہے؟ کچھ ہے، یہ نہیں ہونے والا. یہ بہت بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے اگر ہم لوگوں نے کام نہیں کیا. یہ دیکھ لیجئے گا، یہ بہت سینسٹیو چیز ہے. اور اب میں تو دیکھ رہا ہوں، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ہو رہا ہے یہ سارا، کہ بچوں کو اگر ہم ٹائم نہیں دیں گے، جو پیچھے سارے لیکچرز دیے ہیں کہ پریکٹیکلی اگر ٹائم نہیں دیں گے، وہ ایسا ہوگا، بہت خطرناک زمانہ آنے والا. بس اسی طرح ریلیجیس اینڈ اسپرچول ڈیمیجز بھی ہیں بچے کے لیے. یہ وہ بھی بچہ دل سے آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. یہ جو یہاں کی ایکٹیویٹیز ہیں، اگر امام بارگاہ نے، اگر جماعت نے، اگر مولانا نے، اگر سب نے مل کے کچھ پلان نہیں کیا، بچے کو اٹریکشن نہیں دی، تو دیکھ لیجئے گا یہ نہیں آئیں گے. اگر آئیں گے تو وہ دوسروں کی وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہمارے فادر مدر ہمیں زور لگا رہے، تب آ رہے. صحیح ہے. تو خدا کا شکر اس سال یہ ہوا ہے کہ کم از کم یہ لوگ بزی ہوئے ہیں، لکھنا ان لوگوں نے شروع کیا، انٹرسٹڈ ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ یہ لوگ ہم لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے. جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ لوگ خود انٹرسٹڈ ہوں بچے، ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ ریلیجن میں بھی آگے نہیں آئیں گے کہ جب تک ہم نیا پلان نہیں بنائیں گے. اسی لیے بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس کو سمجھیے. اگلی چیز، ریلیجن میں اگر آئیں گے بھی صحیح، یا کسی کے زور پر آئیں گے، یا خود بھی اگر تھوڑا بہت ہو تو ان کا دل نہیں چاہے گا، فقط فارمیلٹیز کے طور پر آئیں گے کہ فارمیلٹی ہے، کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے ریلیجن کے پاس. مولانا کی کچھ لینگویج میں نہیں اٹریکشن کسی نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس پر ورک کرنے کی ضرورت ہے. بیٹھ جائیں، سارے بڑے بیٹھ جائیں، جماعت بیٹھے، مولانا بیٹھے، کچھ اور خواتین و حضرات بیٹھ کے پلان کریں کہ ہمیں کیسے اٹریکٹ کرنا ہے. فقط ان بچوں کو نہیں بلکہ دوسرے بچوں کو بھی. یہ اس سوچنے کی بات ہے، بہت بڑا یہ ہے چیز. لیکن اگر نیاز پر ہی لڑائی ہوتی رہے گی تو پھر کیسے آگے بڑھیں گے ہم لوگ؟ سارا اگر زور، وہ پورا زور نیاز پر ہوگا تو وہ پھر پلان نہیں ہو سکے گا. وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ جو امیر المومنین والی بات بتائی تھی، وہ نہیں، پریکٹیکل نہیں ہو پائے گا. آگے بچے کو یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ اس کو قیامت سے ڈرائیں، اس سے کہیں اگلی لائف آفٹر ڈیتھ ہے، ایئر آفٹر ہے، کچھ نہیں پڑھا ہے. وہ کیئر لیس ہے، اس کو ہے کہ کچھ نہیں، اس کو یہی چاہیے، موبائل چاہیے. کیوں؟ ہمارے پاس، وہی بول رہا ہوں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ اٹریکشن نہیں ہے. اس دفعہ ایران کے نیشنل ٹی وی پر پورا پروگرام آ رہا ہے. شاید ہم لوگوں نے جو 2 سال پہلے آپ کو ایک سٹوری سنائی تھی، وہ جو پوری قیامت والی ایک سٹوری تھی کہ بندہ مرتا ہے اور اس کی روح جو ہے وہ سارا وہ آگے
دیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس دفعہ ان لوگوں نے کچھ لوگ وہاں سلیکٹ کیے ہیں کہ جو ٹیمپریری طور پر وہ مرے ہیں اور بعد میں ان کی روح واپس آ گئی، کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے سارا، ان کو وہ ٹی وی پر لے کر آئے ہیں اور ان لوگوں کی لائف چینج ہو گئی ہے اس کے بعد، تو وہ آ کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، صحیح ہے۔ اب میں جتنا بھی بولتا رہوں شاید اس کا اثر نہ ہو، لیکن وہ اسٹوری والا کہہ رہا ہے کہ میں پہلے اتنا خراب بندہ تھا، لیکن میں نے دیکھا ہے، مار کے دیکھا ہے، میں محشر میں کھڑا ہوں، مجھے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے آ کے بچایا، کہا کوئی بات نہیں، صبر کرو، ہم تمہیں چھوڑتے نہیں ہیں، تمہیں عزاداری کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا۔ اب اتنا خراب بندہ اگر یہ بولے گا تو اس کا اثر ہوگا، میں بتا رہا ہوں۔ ہر سال نئی ایک چیز بچوں کو بھی ایک دنیا کو سکھانے کے لیے، آخرت کو سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو ہر نئی چیز کی ضرورت ہے، ورنہ فارمیلٹی رہ جائیں گی۔ اب آگے دیکھیے ادر ڈیمیجز بھی ہیں اس موبائل کے، کہ آپ دیکھ لیجیے کہ جو بھی بچہ آپ نے بلایا ہے یہ اس میں بیزی ہے، اس کی کنسنٹریشن ہی نہیں، توجہ ہی نہیں ہے۔ آ رہا ہوں، اس نے کہا آ رہا ہوں، آ کے پھر ادھر شروع ہو گئے، آؤ ادھر آؤ، کھانا کھا لو، نہیں سنا، 4 دفعہ کہا جی جی آ رہا ہوں، صحیح۔ اسی طرح ہوم ورک کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، اس کی توجہ نہیں اگر پاس یہ ہے، بہت بڑی مشکل ہے۔ اگلی چیز بھی یہی ہے کہ بچے جو نیکسٹ فیوچر میں آئیں گے اگر اس کو زیادہ یوز کریں گے، وہ کوئی اپنا پرابلم جو ایکچول لائف ہے اس میں سولو بھی نہیں کر سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں مشکل کیا ہے اور مشکل کو سولو کیسے کرنا ہے، وہ اسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ سارا کریٹیوٹی، لرننگ سب ختم ہو جائے گی، سارا اسی کے ذریعے سے ہی۔ یہ بہت بڑا ڈیمیج ہے کہ کوئی نئی چیز سوچے انسان، نئی لائے، ٹھیک ہے، یہ واقعی بہت بڑے تھریٹ ہیں۔ پریارٹیز چینج ہو جائیں گی، لیک آف پریارٹیز جو لکھا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اصلی چیز ہمیں بتائی گئی ہے اس کو کبھی ڈسکس کروں گا، یاد رکھیے گا آپ لوگوں نے، یاد رکھنا یہ پوائنٹ کہ ہماری پریارٹیز ہیں کیا، اور اللہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ تم یہ پریارٹیز، یہ چیز اس کو پریارٹی دو، اور ہماری ایکچول میں کیا ہے جس کی وجہ سے کتنا بڑا پرابلم آ رہا ہے ہمارا۔ تو یہ لوگ بھی نسل اگر توجہ نہیں کرے گی یہ ہوگی۔ اب سلوشنز کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے کچھ نہ کچھ اس کو میں نے جیسے پہلے بتایا ہے، ایسا نہ کیجئے کہ بائیکاٹ کر دیجئے، نہیں، کچھ لا بنائیے، کچھ قانون بنائیے۔ مثلا یہ میں نے لکھا ایک قانون یہ ہے کہ جب بھی کھانا کھا رہے ہوں گے فیملی، سلوشن ہے یہ کہ اس کو کیسے قانون مند کیا جائے، لیجٹیمیسی جو ہوتی، قانون بنا کے اس کو سولو کیا جائے اس پرابلم کو۔ پازیٹیو چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں، اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فقط نیگیٹو ہیں، لیکن کیونکہ ابھی تربیت کی بات ہو رہی ہے اور جو وہ والا ڈیمیج والا آسپیکٹ ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ اب یہی ہے کہ ہم لوگ یہ قانون بنائیں اور خود فالو کریں، بڑے کوشش کریں فالو کریں۔ جب ایٹنگ ہے یا ٹاکنگ ہو رہی ہے فیملی ممبرز کی تو پھر اس کو ایک سائڈ پر رکھیں، یوز نہ کریں۔ یہ ایک لا بنائیں کہ جب بھی کھانے کی ٹیبل پر ہوگی موبائل نہیں ہوگا، کچھ بھی ہو جائے، آئے گا کچھ ادھر بعد میں سنوں گا، یہ بنائیں، اس کو کوشش کریں تاکہ ان کو عادت پڑے۔ دوسری، ان کو بھی اگر ٹائمنگ ان کو بھی دینا ہے موبائل، خصوصاً ٹین ایج والوں کو، تو ان کو پتہ ہو کہ اتنے بجے ہمیں اس ٹائمنگ ہے ہماری، اتنے ٹائم میں ہم یوز کریں گے، کون سی چیز یوز کرنی ہے یہ بھی بتائیں آپ لوگ ان کو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں پیرنٹس کہ پرائیویٹ روم میں، بیڈ روم میں جا کے یہ لوگ یہ یوز نہیں کریں گے، سب کے سامنے بیٹھے ہوں گے، ساروں کے سامنے اس ٹائم یوز کریں گے جو آپ نے ٹائم دیا ہوگا، ٹھیک، تاکہ کوئی اس کا غلط استعمال نہ کر سکے۔ اگلی چیز وہی جو کہا ہے کہ مانیٹرنگ کرنی پڑے گی۔ مانیٹرنگ بھی ایسے نہیں ہے کہ پریشر سے، وہ لاشعور انڈائریکٹ مانیٹرنگ ہونی چاہیے کسی بھی چیز کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں وہ مانیٹر کرتا ہے انڈائریکٹ، کہ یہی تربیت کا حصہ ہے۔ ویڈیو گیمز ہوں، جو چیز بھی ہو، سکرین ہو، ٹی وی ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کو یاد رکھیے۔ اور ایک یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے کہ ہم اسے یوز کر رہے ہوں، بچوں کو یہ چیز سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں یوز نہیں کر رہا ہو، یہ جتنا ہم سے ٹائم مانگے ہم ٹائم دے رہے ہیں، صحیح۔ میرے پاس ایک موبائل میں پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتہ، لیکن پریکٹیکلی ایک ہو گیا ہے، اچھی چیز ہے کہ وہ مجھے ویکلی ہسٹری دیتا ہے کہ تم کتنا موبائل یوز کرتے ہو۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی ہے ایسا ویکلی سسٹم تو وہ اس سے مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں پچھلے ویک میں نے زیادہ یوز کیا یا اس ویک یوز زیادہ کیا، اور اس میں سے بھی کون سی چیزیں میں نے لرننگ والی کی ہیں۔ موسٹلی میرے
یا میرا وہ کمیونیکیشن ہوتا ہے کہ جو لوگ سوال پوچھنے والے ہوں یا میں کسی کو کروں، اب جو بھی صلہ رحمی ہو یا دوسرے، یا موسٹلی لرننگ کے لیے میرا موبائل یوز ہوتا ہے، تو ہسٹری آنے سے ایک مجھے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس ویک میں نے کتنا یوز کیا ہے، ڈیلی آورز آ جاتے ہیں، تو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ ان بچوں میں بھی یہ شعور ڈالیے، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ کو استعمال کرتے جائیں، ہم استعمال نہ کر رہے ہوں، یہ ہم استعمال کر رہا ہوں۔ اویئرنیس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ بچوں سے کوئی بھی بری چیز چھڑوانی ہو تو ان کو یہ چیز بری لگے تب چھوڑتے ہیں۔ بیڈ ہیبٹ وہ اگر سمجھ رہے ہوں کہ واقعاً بیڈ ہیبٹ ہے تب چھوڑیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان یہ خود بھی سمجھے، دوسروں کو بھی سمجھائے۔ اگر اس کو لگے گا ہی نہیں کہ کچھ بیڈ ہے تو وہ چھوڑے گا ہی نہیں اس کو، بلکہ وہ ایڈکٹڈ ہو جائے گا، وہ اس نشے کا شکار ہو جائے گا۔ اور اگلی چیز یہ کہ یہ ہمارے پر بھی بہت بڑا کویسچن ہے کہ اگر ہم لے کے دیتے ہیں، اتنا مہنگا موبائل بھی لے کے دیتے ہیں، تو اگر یہ سارے لاز بھی نہیں بناتے، قانون بھی نہیں بناتے، اور پھر بچہ مس یوز کر رہا ہوتا ہے، تو قصور کس کا ہے؟ رسپانسیبل کون ہے گیجٹس کو لے دینے کے لیے؟ وہ پیرنٹس ہیں خود بھی، ٹھیک ہے۔ اور آخری چیز آپ کو یاد ہوگا، میں نے وہاں پہلے بھی کہا تھا کہ اگر میں خود ایڈکٹڈ ہوں اس کا، میں بچوں کو کچھ نہیں سمجھا سکتا کہ میں خود 10 گھنٹے دے رہا ہوں موبائل کو ڈیلی اور اس میں لگا ہوا ہوں، اور بچے کو کہوں کہ تم چھوڑ دو، وہ نہیں بات میری مانے گا۔ کیوں نہیں سنتے بچے؟ وجہ کیا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ میں خود عمل نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز، ایک استاد بات بتاتے تھے، لاسٹ چیز یہ، وہ کہتے تھے کہ ہم سارے پیرنٹس یہ کہہ رہے ہوتے بچوں کو کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ کرو یہ کرو۔ بچہ دیکھتا ہے کہ یہ خود تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، صحیح ہے، جو یہ بات کر رہا ہے یہ خود تو اللہ سے ڈرتا نہیں، مجھے ڈراتا رہتا ہے، صحیح۔ اسی طرح اگر میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بری چیز ہے، میں کہوں کہ بری بہت سے مس یوز بھی ہے اور اچھا یوز بھی ہے اس کا۔ مس یوز تم لوگوں نے نہیں کرنا، اچھا اس سے کام لینا ہے، جو تمہارے فائدے کی چیز ہو، بہت سے سکل سیکھ سکتے ہو، بہت سی لرننگ کر سکتے ہو، بہت سے اور چیزیں سیکھ سکتے ہو، تمہارا وہ فیوچر کیریئر، بہت سی چیزیں اس سے ریلیٹ ہے، اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرو۔ یہ بھی کر سکتا ہوں، اور وہ بھی تب کر سکتا ہوں جب خود کچھ کروں گا۔ ابھی یہ ساری جنرل چیزیں بتائی ہیں تربیت سے متعلق، یہ بہت ڈیٹیل میں ہے پوری۔ مثلاً اب دیکھیے یہ ایک بک میں نے منگوائی، اس کا نام یہی ہے کہ تھرڈ پیرنٹ ہے، یہ ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے، اور تیسرا باپ یہ ہے، اور ایک حقیقت ہو گئی ہے کہ یہ اب تیسرا باپ ہو گیا ہے ہمارا بچوں کا، ٹھیک ہے، اور تیسرا باپ ہو گیا ہے، پریکٹیکلی ہو گیا ہے۔ اس پر پورے کچھ لیکچرز کی ضرورت ہے کہ اس کو کیا کریں ڈیٹیل کے ساتھ، اور کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، کس کس چیز سے بچیں، اس کو انشاءاللہ کبھی بعد میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی باتیں کی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔